السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وقال فليبلغ الشاهد الغائب. فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگو، اللہ رب العزت ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والے ہیں. ہر مخلوق، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق، سب کو پیدا کرنے والے ایک اللہ ہے. اب دیکھیے حضرت جبریل علیہ السلام، اتنا اللہ نے ان کا اپنا قد اتنا رکھا ہے کہ 600 ان کے پر، جیسے کہ فضائل رمضان میں آتا ہے شب قدر میں 600 پر ہیں ان کے، اور جب زمین پہ اترتے ہیں تو ان کے پاؤں تحت سرا زمین کے تہ میں ہوتے ہیں اور سر ان کے عرش معلیٰ پہ ہوتا ہے. اتنا بڑا قد، ان کو پیدا کرنے والے بھی ایک اللہ ہے. اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، چیونٹی ہے، مچھر ہے، مکھی ہے، مننے سے جانور جو بارش میں نکل آتے ہیں، سب مخلوقات کے پیدا کرنے والے ایک اللہ ہے. اللہ اپنی قدرت سے پیدا کرنا. یہ اتنے بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ، ان کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پیدا کرنا ہے. یہ 7 آسمان، بڑے بڑے 7 آسمان، اور ان ہر دو آسمانوں کے بیچ میں اللہ کے بندے، فرشتے، اور 7 زمینیں، ہر 2 زمینوں کے بیچ میں اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوق. یہ سب کے پیدا کرنے والے ایک اللہ ہے. وہ اللہ جس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو پیدا فرما دیا اپنے امر کن سے، وہ اللہ جس نے اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو پیدا فرما دیا اپنے امر کن سے، وہ اللہ جس نے اتنا بڑا سورج پیدا فرما دیا جو زمین سے لاکھوں گنا بڑا، اور وہ اللہ جس نے اتنا بڑا چاند پیدا فرما دیا. ساری مخلوقات کے پیدا کرنے والے، ساری مخلوقات کے پیدا کرنے والے ایک اللہ ہے. اور ساری مخلوقات کو اللہ پاک چلا رہے ہیں، اور ساری مخلوقات کو اللہ تعالی روزی دے رہے ہیں. کوئی جانور، کوئی درندہ، کوئی پرندہ، کوئی چرند جی، اور سمندر کی مخلوق، کوئی مخلوق بھی شام کو بھوکی نہیں سوتی. سب کو اللہ روزی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کتنے بڑے ہیں. ہم تو ایک مرکز رائے کی چڑیوں کو نہیں گن سکتے، یہاں کے کووں کو نہیں گن سکتے.
اللہ رب العزت ایک ایک مخلوق کو جانتے ہیں، ایک ایک مخلوق کا اللہ کو علم ہے، اور ہر مخلوق کو اللہ روزی دے رہے ہیں۔ یہاں تک ارشاد آیا کہ اگر تم اللہ پہ توکل کر لو، اگر تم اللہ پہ توکل کر لو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، اللہ پہ توکل کر لو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ تم کو ایسے روزی دیں گے جیسے پرندوں کو روزی دیتے۔ اللہ تعالیٰ تم کو ایسے روزی دیں گے جیسے پرندوں کو دیتے ہیں۔ پرندے صبح کو اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اور شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں، ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح کو خالی پوٹے اور شام کو بھرے پوٹے۔ یہ کون روزی دے رہا ہے ان کو؟ ایک اللہ روزی دے رہا ہے۔ ساری دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ ارب ہا ارب انسان ہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، لاکھوں کروڑوں سے زیادہ ارب ہا ارب انسان، سب کو روزی ایک اللہ دے رہا ہے۔ پھر اللہ نے کیسی کیسی مخلوقات پیدا فرمائی۔ انسان روزی کا محتاج، کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، جانور کھانے کے محتاج، پینے کے محتاج۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے ایسی مخلوق بنائے ہیں جن کو نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت۔ اللہ، کتنی بڑی قدرت ہے اللہ کی، کتنی بڑی قدرت والے فرشتے، لاکھوں نہیں اربوں، اللہ ہی جانتے ہیں ان کی تعداد کو۔ سب فرشتے پیدا کیے، نہ کسی کو کھانے کی ضرورت نہ کسی کو پینے کی ضرورت، نہ ان نے خواہشات رکھی ہیں، اور وہ صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں، ان کا پیٹ بھر جاتا۔ بتائیے، جیسے ہم روٹی چاول اور چیزیں کھاتے ہیں پیٹ بھرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کا پیٹ بھر جاتا۔ اللہ رب العزت بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ، دنیا میں رہتے ہوئے انسان نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ سکتا ہے، نہ جنت کی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، نہ جہنم کی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ جنت فرمایا کہ وہاں جو حور ہوگی، حور اپنے دوپٹے کا ایک پلو، حور اپنے دوپٹے کا ایک پلو، یہ زمین کا جو آسمان سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر ظاہر کر دے تو ساری دنیا کالی ہو جائے، روشنی ختم ہو جائے۔ اس کی اتنی تیز روشنی، کیا سورج کی روشنی اور کیا چاند کی روشنی۔ اللہ، اب کیا سمجھ سکتے ہیں ہم؟ جس حور کے دوپٹے میں اتنا نور، اس حور میں کتنا نور ہو۔ ایک دفعہ ایک مومن ایک دفعہ سبحان اللہ کیا پڑھتا ہے بھائی؟ سبحان اللہ، ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، جس درخت کے سائے میں تیز رفتار عربی گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اب بتاؤ، ہم دنیا میں سمجھ سکتے ایسا درخت؟ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے پہ اتنا بڑا درخت لگ گیا۔ یہاں تو بیج ڈالتے ہیں، بیج زمین میں پڑ رہتا ہے، پھر وہ اگتا ہے، کمزور سا چند پتے اس کے نکلتے ہیں، کیا اس کی ہے۔ اور وہاں پر یہاں بندے نے، ایمان والے نے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھا اور جنت میں درخت جتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، جنت میں اس کے لیے درخت لگتے رہتے۔ جنت کی زمین چٹیل میدان ہے، جنت کی زمین چٹیل میدان ہے، اور وہاں کے پودے اور درخت وہ انسانوں کی، ایمان والوں کی تسبیح اور اللہ کا ذکر۔ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ جہاں درخت اللہ کے ذکر پہ اگتے ہوں، اور اتنے بڑے بڑے درخت، اتنے بڑے بڑے درخت، ایک سبحان اللہ پڑھنے پہ اتنا بڑا درخت 100 سال تک۔ ہم تو یہاں سے چند
چند فرلانگ کے فاصلے پہ جاتے سمجھتے بہت دور آ گئے، چند میل جاتے کہتے بہت دور آ گئے، چند میل، اور وہاں ایک سبحان اللہ پڑھنے پر اتنا بڑا درخت اللہ لگا دیتا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی باتوں کو، جنت کی چیزوں کو آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ اور اللہ رب العزت جنت میں جو انعامات دیں گے ایمان والے کو، اللہ کے نیک بندے کو، اللہ کے ولی کو، ایسی ایسی نعمتیں جن نعمتوں کے بارے میں کبھی کسی کان نے سنا نہیں، کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کبھی کسی کے دل پہ ان کا خیال نہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی من قرۃ اعین، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جو جنت میں چھپایا ہوا ہے، دنیا میں انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا، نہ دیکھ سکتا ہے، کوئی آدمی اس کو جانتا نہیں وہ کیا ہے۔ ما اخفی لہم من قرۃ اعین، ایمان والوں کے لیے، اپنے ولیوں کے لیے جو اللہ نے جنتیں بنائی ہیں، اتنی بڑی بڑی جنت، سب سے آخر میں ایک گناہگار آدمی جو دنیا میں گناہ کر کے گیا، ایمان والا تھا لیکن اعمال خراب ہوئے، اعمال بگڑ گئے، شیطان کے کہنے میں آ گیا، نفس کے کہنے پہ چلتا رہا، جی گناہ کرتا رہا، اللہ کو ناراض کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو دوزخ میں ڈال دیں، اور دوزخ میں جلتا رہے گا۔ فرمایا جب جل کے اس کی کھال ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ دوسری کھال پہنا دیں گے، اور پھر وہ جلے گا اس میں، پھر عذاب۔ اللہ حفاظ فرمائے۔ آخر میں اللہ رب العزت جب اس کو جنت سے نکالنا چاہیں گے، اس کے ایمان کی وجہ سے کافر لوگ اس کو طعنہ دیں گے، ہم تو ایمان نہیں لائے تھے، ہم تو دوزخ میں آ گئے، تم تو ایمان والے تھے، تم دوزخ میں کیسے آ گئے؟ تم تو اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، اللہ کو ایک اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ رب العزت اس آدمی کو جہنم کے کنارے پہ بٹھا دیں گے، اب باہر دیکھے گا، یہ دوزخ کی آگے، یہاں کے سانپ بچھو اور یہاں کی بڑی بڑی مصیبتیں، یہ باہر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب باہر اس کو ایک درخت نظر آئے گا، خوبصورت شاندار درخت، یا اللہ مجھے اس درخت تک پہنچا دیجیے، یا اللہ مجھے اس درخت تک پہنچا دیجیے، پھر آپ سے نہیں مانگوں گا، جہنم سے بچ جاؤں گا، کتنا بڑا آپ کا احسان ہوگا، اس درخت تک پہنچا دیجیے، پھر تو نہیں مانگے گا، اے میرے بندے پھر تو نہیں یا اللہ بس یہاں اس جہنم سے بچا دیجیے۔ یا اللہ تھا ایمان والا، گناہوں کی سزا بھگت لی اس نے، اللہ رب العزت دوزخ سے اس کو نکال دیں گے۔ ابھی دروازے پر تھا نا، تو باہر کی ٹھنڈی ہوا آتی تھی تو خوش ہوتا تھا، اور دوزخ کی گرم ہوا تو گھبراتا تھا، ڈرتا تھا۔ اب اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اس کو وعدہ وعید کرا کر اور اس کو جہنم سے نکال کر سامنے درخت تک پہنچا دیں گے، اب بڑا خوش ہو جائے گا، میں جہنم سے نکل آیا۔ جہنم کو دیکھتا ہے ڈرتا ہے، کانپتا ہے، اور جب باہر دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، وہاں رہے گا اس درخت کے نیچے جب تک اللہ چاہیں گے، پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور درخت اس کے لیے ظاہر فرما دیں گے جو اس سے بڑا ہوگا اور اس سے بھی اچھا ہوگا۔ اب یہ کبھی درخت کو دیکھے گا، کبھی جہنم کو دیکھے گا، کبھی درخت کو دیکھے گا، کبھی جہنم کو دیکھے گا، کہ اے اللہ مجھے اس درخت تک پہنچا دے، اے میرے بندے تو کہا تھا وہ اب نہیں مانگوں گا، کہ اللہ بس اس درخت تک پہنچا دے، پھر نہیں مانگوں۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہے گا بس آپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پھر نہیں مانگوں، بس وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے اور اس کو وہاں تک پہنچا دیں گے، خوش ہوگا مجھے اللہ نے کتنا کرم فرما دیا، دوزخ سے نکال دیا، پہلے درخت تک پہنچا دیا، اب دوسرے درخت تک پہنچا دیا، بڑا خوش، اللہ کی بہت شکر ادا کرے گا، اللہ کا بہت شکر ادا کرے گا، اور وہاں رہے گا اس درخت کے نیچے جب تک اللہ چاہیں گے، خوش مطمئن۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا دروازہ دکھائیں گے،
جنت کی نعمتیں نظر آئیں گی، اس کو جنت کی بہاریں نظر آئیں گی. اب پھر اس کے دل میں امنگ اٹھے گی، یا اللہ مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دیجیے. میرے بندے تو کہا تھا اب نہیں مانگوں گا، یا اللہ آپ کی عزت کی قسم بس جنت کے دروازے تک پہنچا دیجیے، پھر نہیں مانگوں گا اسے، پھر نہیں مانگوں. اللہ کی قسم کھا کے کہے گا پھر نہیں مانگوں. اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے اس کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے. اب جنت کے دروازے میں باہر بیٹھا ہوا ہے، جنت کے اندر جھانکتا ہے، جنت کی نعمت ہی نعمت، نعمت ہی نعمت. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارے اپنے دل چاہے گا. ادھر دل میں تمنا آئی، ادھر وہ چیز حاضر ہو گئی. کوئی محنت کی ضرورت نہیں، کوئی کوشش کی ضرورت نہیں، درخت سے پھل توڑنے کی بھی ضرورت نہیں. دل میں خیال آیا اتنا خوبصورت سیب، اوہ فون ٹوٹ کے اس کے پاس آ جائے. ہاتھ بڑھانے کی، توڑنے کی ضرورت نہیں، درخت پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت جنت کی بہاروں کو دکھائیں گے. اب کبھی پیچھے دیکھے گا، کبھی پیچھے دیکھے گا، وہ دور جہنم، وہ پہلا درخت، وہ دوسرا درخت، اور یہاں جنت کا دروازہ. اب اس کی ہمت نہیں ہوگی مانگنے کی. اتنی خوبصورت جنت، اتنی خوبصورت جنت، کاش میں اس میں چلا جاتا، کاش میں چلا جاتا. میرے بندے جنت تجھے اچھی لگ رہی ہے، اب اس کو اللہ پاک دکھائیں گے کہ جنت بھری ہوئی ہے. یا اللہ آپ نے اتنا کرم فرما دیا، مجھے جہنم سے نکال دیا، مجھے درخت تک پہنچا دیا، دوسرے درخت تک پہنچا دیا، یہاں جنت کے دروازے تک پہنچا دیا. اب میں آپ سے کیا کیا مانگوں؟ اب اس کو نظر یہ آ رہا ہے کہ جنت بھری ہوئی ہے. اللہ پر ارشاد فرمائیں گے جاؤ، یہ جتنی بڑی دنیا تھی، جتنی بڑی دنیا، اس دنیا جتنی، اس سے زیادہ 10 گنا بڑی جنت تم کو دے دی. دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تم کو دے دی. وہ کہے گا یا اللہ، یا اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، آپ تو رب العالمین. اس کو تو نظر آ رہا ہے کہ جنت سب بھری ہوئی ہے، ہر جنت والے نے اپنی جنت سنبھال لی ہے، اپنی جنت سے پہنچ گیا ہے. میری جگہ کہاں ملے گی؟ اللہ فرمائیں گے جاؤ، جتنی بڑی دنیا اس کے برابر، اس سے 10 گنا بڑی جنت تم کو دے دی. یا اللہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت کی اس کی بات سن کر خوش ہوں گے. اب وہ جنت جائے گا، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. یہ آخری آدمی جو جہنم سے نکلے گا اور جنت میں داخل ہوگا، اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. اور جو پہلے شروع میں جنت میں جائے گا اس کی کتنی بڑی جنت ملے گی، کتنی نعمتیں. ایک ایک پھل کو 70 سال تک کھاتا رہے گا، 70 اس میں ذائقے، 70 اس میں رنگ. ایک پھل میں 70 ذائقے. ہم تو کہیں مالٹا کاٹتے تو کھٹا میٹھا، کہیں سے کھٹا کھٹا لگتا ہے، کہیں سے میٹھا میٹھا لگتا ہے، اور وہاں ایک پھل میں 70 ذائقے اور 70 رنگ. اللہ اکبر، کیا اللہ کی قدرت، کیا اللہ کی نعمتیں. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہر مخلوق کو جنت کو پیدا کرنے والے بھی اللہ، دوزخ کو پیدا کرنے والے بھی اللہ. جب کافر دوزخ میں پہنچ جائیں گے، وہاں کے عذابوں میں، وہاں کی مصیبتوں میں، جنت والے جنت کی نعمتوں میں، اب دوزخ والے کہیں گے جنت والوں سے تھوڑا سا ہمیں پانی دے دو، ہم تو جل جل کے ہمارا برا حال ہو گیا، پانی دے دو، یا جو نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں ان نعمتوں سے کچھ ہم کو بھی دے دو. جنت والے کہیں گے، جنت والے فرمائیں گے یہ پانی اور یہاں کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ حرام کر دی. کافروں کو نعمتیں نہیں مل سکتی. وہ کافر جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل کود بنایا تھا، مذاق اڑاتے تھے،
بجائے اللہ کے دین پہ عمل کرنے کے، اللہ کے دین پہ عمل کرنے کے بجائے اللہ کے دین کو کھیل کود بنایا تھا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہے تھے، اللہ سے ملنے کو بھول گئے تھے کہ ہماری اللہ سے بھی کبھی ملاقات ہوگی۔ جنت والے ان کو مایوس کر دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جنت والوں اور دوزخ کے درمیان پردہ حائل کر دیں گے، اب ان سے بات بھی نہیں کر سکتے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، جنت کی بہاریں، جنت کی نعمتیں اللہ ہم کو نصیب فرما دے، اللہ کے انعام کی جگہ ہے، اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ اللہ اپنے ایمان والوں کو، اپنے ولیوں کو ایمان والوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے مقرب بندوں کو جنت میں ٹھہرائیں گے، ہر خواہش پوری کی جائے گی، جو دل میں خواہش آئے گی، جو دل میں خواہش پیدا ہوگی وہ اسی وقت پوری کر دی جائے گی، کوئی اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ کسان تھے، زمیندار تھے، یا رسول اللہ جنت میں کھیتی بھی ہوگی؟ جنت میں کھیتی بھی ہوگی؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں ہوگی، تم کو بیل بھی دیے جائیں گے، ایک سینگ سونے کا، ایک سینگ چاندی کا۔ اچھا تم بیل چلاؤ گے، تم بیل چلاتے جاؤ گے، پیچھے کھیتی اگتی جائے گی، بڑی ہوتی جائے گی، کٹتی جائے گی، ادھر بیل چلایا ادھر کھیتی اگ گئی، بڑی ہو گئی، کٹ بھی گئی۔ اور پھر وہاں جنت میں کسی چیز کا فنا نہیں ہے، کوئی چیز ختم نہیں ہوگی۔ درخت سے آپ نے پھل توڑا، پھل آپ کے پاس پہنچا اور اس کی جگہ درخت میں دوسرا پھل آ گیا، وہاں ختم نہیں ہوں گی چیزیں، وہ دار البقا ہے، دنیا دار الفنا ہے، دنیا میں فنا ہی فنا ہے، دنیا میں ہر چیز ختم ہونے والی ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ایک اللہ رب العزت جو جلال والے، عزت اور اکرام والے، وہ باقی رہیں گے، باقی سب ختم ہو جائے، ساری مخلوقات ختم ہو جائے۔ جنت میں فنا نہیں ہے، وہ دار البقا ہے، اور دنیا میں فنا ہی فنا ہے، یہ دار الفنا ہے۔ یہاں انسان بھی ختم ہو رہے ہیں اور ختم ہوتے رہیں گے، اور یہاں پر جانور بھی ختم ہو جائیں گے، اور یہاں کی پہاڑ اور یہاں کی زمین اور یہاں کے آسمان، یہ سب ٹوٹ پھوٹ کے ایک دن ختم ہو جائے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے 4 بڑے مقرب فرشتوں میں سے بڑے فرشتے ہیں، ان کو اللہ نے ایک کام ذمہ لگایا ہے کہ قیامت کے دن سور پھونکنا، وہ سور منہ میں لے کے اللہ کے حکم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے انتظار میں سور منہ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب اللہ کا حکم آئے گا، جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ سور میں پھونکیں گے۔ شروع میں اس کی آواز بہت سریلی ہوگی، چونکہ قیامت سے پہلے لوگوں میں گانا بجانا بہت عام ہو جائے گا، اور لوگ گانے بجانے میں بہت پھنس جائیں گے، تو لوگ فرمایا کہ ایک آدمی اپنے حوض کو لیپ رہا ہوگا، لپائی کر رہا ہوگا، ابھی اس کی لپائی پوری نہیں ہوگی، قیامت آ جائے گی، بہت جلدی آ جائے گی، ادھر اللہ کا حکم ہوا ادھر قیامت قائم ہو گئی۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، قیامت کا معاملہ بہت جلدی، آنکھ جھپکنے کے بقدر یا اس سے بھی جلدی۔ سور پھونکیں گے، شروع میں آواز بہت سریلی ہوگی، لوگ بھاگیں گے اس آواز کی طرف، اتنی پیاری آواز کہاں سے آ رہی ہے، اتنی پیاری آواز کہاں سے آ رہی ہے، اپنے گھروں سے نکل کے بھاگیں گے آواز کی طرف،
کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ، یہاں سے آ رہی ہے آواز، کہتے ہیں یہاں سے آ رہی ہے آواز، آواز کی طرف بھاگیں گے، پھر وہ آواز اونچی ہو جائے گی۔ پہلے تو بڑی خوبصورت آواز تھی، بہت سریلی آواز تھی، پھر آواز اونچی ہو جائے گی۔ اب لوگ کہیں گے یہ آواز کیسے بدل گئی، یہ آواز کیسے بدل گئی، پہلے تو بہت سریلی آواز تھی، اب یہ آواز بڑھ گئی، یہ تو آواز خوفناک ہو رہی ہے۔ پھر اور اونچی ہوگی، اور اونچی ہوگی، اور اونچی ہوگی، اتنی خوفناک ہو جائے گی وہ سور پھونکنے کی آواز، اتنی خوفناک ہو جائے گی کہ سارے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور سب مر جائیں گے، ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جانور سب مر جائیں گے۔ پھر وہ آواز اور خوفناک اور اونچی، اور یہ پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے، اس کی چٹانیں ہوا میں اڑتی پھر رہی ہوں گی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جیسے روئی کا دنیا روئی کو دھنتا ہے اور اس کے جو ہے روئی کے ٹکڑے اڑ کے کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے، روئی دھنتے ہوئے اس کے ٹکڑے اڑ کے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ایسے اس دن یہ پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کے اس کی چٹانیں اڑ رہی ہوں گی، روئی کے دھننے والے کی روئی کی طرح یہ چٹانیں، پہاڑوں کی بڑی بڑی چٹانیں ایسے اڑتی پھر رہی۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کو پھیلا دیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ پانی جو آگ کو بجھانے والا، اس دن اللہ تعالیٰ اس پانی میں آگ لگا دے گی۔ بڑا خوفناک دن ہوگا، بڑا خوفناک دن ہوگا۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، کھڑکھڑانے والی، اور کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا خبر وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ اس دن لوگ پروانوں کی طرح پھیلے ہوئے ہوں گے، ادھر سے ادھر پریشانی میں بھاگے جا رہے ہوں گے۔ اور یہ ساری باتیں ہما کے کیا فرمایا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اس دن لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اللہ نے ترازو بنائی ہے، دیکھیے نا، ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، دودھ کو ناپنے کا الگ پیمانہ ہے، کپڑوں کے ناپنے کا الگ پیمانہ ہے، گز، میٹر، اور لکڑی کے تولنے کا، لوہے کے تولنے کا الگ پیمانہ ہے۔ ایسے یہاں دنیا میں تو وہ پیمانہ و ترازو نہیں ہے، لیکن قیامت میں اللہ اس میزان کو قائم فرمائیں گے، والوزن یومئذ الحق، اعمال کا تولے جانا اس دن یقینی بات ہے۔ اللہ ایسی میزان قائم فرمائیں گے، ایسی ترازو قائم فرمائیں گے کہ جس میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ یہاں تو اعمال نظر نہیں آتے، آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کہاں نظر آتی ہے؟ آدمی کا اٹھنا بیٹھنا سجدہ کرنا رکوع کرنا یہ تو نظر آتا ہے، لیکن وہ نماز وہ عمل کہاں ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کو جسم دیں گے اور اعمال ہر ایک کو نظر آئیں گے۔ وایا کہ اس دن، جس دن وہ کھڑکھڑانے والی آئے گی، قیامت کا دن ہوگا، اس دن اعمال تولے جائیں گے، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ خوشی والی زندگی میں ہوگا، خوش خوش، میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔
اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور آپ کو کیا پتا ہاویہ کیا ہے؟ تو گرم گرم آگ ہے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس کو گرم آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھکتی ہوئی آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس ساری مخلوقات کے پیدا کرنے والے ایک اللہ ہے، ساری مخلوقات کو روزی دینے والے ایک اللہ ہے، نفع دینے والے ایک اللہ ہے، نقصان دینے والے اللہ ہے، سب کو روزی دینے والے ایک اللہ ہے۔ اللہ سب کو روزی دے رہے۔ کوئی جانور چاہے خشکی کا ہو چاہے سمندروں کا ہو، شام کو اپنے ٹھکانے میں خالی پیٹ نہیں سوتا۔ یہ انسان کا یقین کا بگاڑ ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں محنت کرتا ہوں، اپنی محنت سے پلتا ہوں، حالانکہ اس کو تو اللہ رب العزت پال رہے ہیں۔ جیسے ساری مخلوقات کو اللہ پال رہے ہیں، ایسے انسان کو بھی اللہ ہی پال رہے ہیں۔ یہ دکان کھولتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کارخانہ چلاتا ہے، لیکن روزی تو اللہ دے رہے ہیں۔ کارخانے سے روزی نہیں ملتی، دکان سے روزی نہیں ملتی، روزی تو اللہ دے رہے ہیں۔ کارخانے میں محنت کر کے، دکان میں محنت کر کے پیسے اس کو مل گئے، اب پیسے سے بازار سے روزی لے کے آتا ہے۔ یہ روزی کس نے دی؟ بازار سے آٹا خرید کے لا رہا ہے، بازار سے چاول خرید کے لا رہا ہے، بازار سے دودھ لے کے آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ دکان سے، کارخانے سے، دفتر سے پیسے اس کو ملتے ہیں۔ پیسوں کو تو کھا نہیں سکتا، پیسے اس کی روزی نہیں ہے، پیسوں سے پیٹ نہیں بھرتا۔ بازار جا کے پیسوں سے چیزیں خریدتا ہے، ان چیزوں کو اپنے کھانے میں استعمال کرتا ہے، اپنے پہننے میں استعمال کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم دیے، ان حکموں کے پورا کرنے کا نام نیک اعمال۔ نماز اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، اس کو پورا کرنے کا نام اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ پانچوں وقت کی نماز مرد مسجد میں آ کر، مستورات گھر میں باجماعت نماز پڑھیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، اللہ رب العزت ان کی دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، وہاں بھی ناکام ہوں گے، اور وہاں جو ناکام ہوں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آتا ہے قیامت کے دن، جہاں ترازو اللہ نے رکھا ہوا ہے، اعمال کے توڑے جانے کا ترازو، وہاں ایمان والے آئیں گے، اپنے اعمال توڑیں گے، فرشتے وہاں مقرر ہوں گے، نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں اور برائیوں کے پلڑے میں برائیاں۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیاں اس کی زیادہ ہو گئیں، گناہ اس کے کم ہو گئے، اللہ اکبر، وہ فرشتے اتنی اونچی آواز سے اعلان کریں گے جو قیامت میں سارے انسانوں کو آواز پہنچے گی۔ کتنے انسان ہوں گے؟ اربوں انسان، کھربوں انسان، پدم انسان، جی اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہزاروں سال دنیا کو پیدا ہوئے ہو چکے ہیں، لاکھوں سال ہو چکے ہیں، اور اب بھی دنیا میں اربوں انسان ہیں۔ دنیا کے پیدا ہونے سے لے کے اور دنیا کے ختم ہونے تک جتنے انسان ہوں گے، سب ان فرشتے کی آواز سنیں گے۔ وہ فرشتے اتنی اونچی آواز سے سارے انسان سن لیں، وہ اس آدمی کا نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر، فلاں آدمی جو فلاں کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا، اور آج کے بعد کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ یہ ہے کامیابی، اور یہ کامیابی دنیا سے لے کے جائے گا، یہاں نیک عمل کر کے جائے گا، اچھے عمل، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال لے کر جائے گا، تو وہاں اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتا۔ مرنے سے پہلے میرے بھائیوں، یہ زندگی ہے، یہ وقت ہے، اس میں آدمی عمل کر لے، نیک عمل کر لے، اللہ کو راضی کر لے، اپنے نیک اعمال کا پلڑا بھاری کر لے۔
اور جب کوئی گناہگار بندہ جی جس نے دنیا میں اپنی خواہشات پر زندگی گزاری، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے حکموں کو پامال کیا اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی نہیں گزاری، غیروں کے طریقے پہ زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، اب جب وہ لایا جائے گا اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی، نیکیاں تھوڑی سی ہیں، وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہ زیادہ ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب وہ فرشتے اس آدمی کا نام لے کر، اس آدمی کے باپ کا نام لے کر اعلان کریں گے، آج فلاں آدمی جو فلاں کا بیٹا ہے وہ ناکام ہو گیا اور آج کے بعد کبھی کامیاب نہیں۔ یہ ہے وہ فیصلہ۔ نیکیوں پر اللہ بھاری ہونے والے، یا جس کی نیکیوں پر اللہ بھاری ہو گیا اس کے لیے اعلان فرمائیں گے، فلاں آدمی جو فلاں کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا اور آج کے بعد کبھی ناکام نہیں ہو۔ کامیابی تو یہ ہے۔ آج دنیا میں ہم چیزوں کے مل جانے کو سمجھتے ہیں بڑا کامیاب ہو گیا، میں تھوڑا سا سامان مل گیا، ایک تھوڑا سا بڑا گھر بنا لیا، کپڑے قیمتی پہن لیے، کہتے ہیں میں بڑا کامیاب انسان۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ان دنیا کی چیزوں میں کامیابی نہیں، کامیابی تو آخرت میں۔ جس کے اعمال کا نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے برے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ ناکام ہو گیا۔ اور وہاں جس کے برے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ وہاں اس کو ہلکا نہیں کر سکتا، نہ کو نہیں کر سکتا۔ جو دنیا سے لے کر گیا وہ وہاں پر تولا جائے گا۔ وہاں کوئی نیک عمل کرے گا بھی، اللہ کا ذکر کرے گا بھی، اس کا کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، آخرت کی زندگی اصل ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی وہ اصل زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو کھیل کود ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے، بچے کھیلتے ہیں، گھر بن رہا ہے، ریت کی ٹرالی لا کے ڈال دی، ٹرک لا کے ڈال دیا ریت کا، بچے اس میں کھیلتے ہیں، اس میں گھر بناتے ہیں۔ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، میں اس میں رہتا ہوں، ہم بھائی اس میں رہتے ہیں، اور کھانا پکا رہا ہوں، چلو کھانا کھا لو، کھانا کھاتے ہیں، خوب منہ چلاتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ اور جناب جب کھانا کھا لیا اب پاؤں مار کے وہ جو ریت کا گھر بنایا تھا اس کو توڑ دیتے ہیں، پھر گھر جاتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں اماں کھانا دو، ابھی تم گھر میں باہر کھا کر آئے ہو، تو کہو تم کھیل رہے تھے، کھا تھوڑی رہے تو کھیل رہے تھے۔ فرمایا دنیا کی زندگی یہ سب کچھ جو کر رہا ہے یہ کھیل کود ہے۔ ایک حکومت میں چلنے والا انسان اپنے آپ کو بہت بڑا انسان سمجھ رہا ہے، وہ کوئی بڑا انسان نہیں، کھیل کود میں لگا ہوا ہے۔ بڑا عہدہ مل گیا، سمجھتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہوں، اس کا نام کامیابی نہیں۔ بڑے عہدے کا مل جانا، بڑی سلطنت کا مل جانا، بڑے ملک کا مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے، سب کھیل کود ہے۔ دھوکے کی زندگی، لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں، اور جب آتا ہے تو اس کو سلام کرتے ہیں، جی اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم اپنا بالکل، فوجی لوگ جسم بالکل اکڑا کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عزت نہیں، عزت کا دھوکہ ہے۔ بعض لوگ ایسے، ان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، ان کے اخلاق بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، افسر آتا ہے تو ایسے بن جاتے ہیں جب بڑی عزت کر رہے ہیں، اس کو سلام بھی کرتے ہیں، جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں، جب وہ چلا جاتا ہے اس کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ یہ عزت تھوڑی ہے، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے۔ جب ایک آدمی نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، رمضان کی قدر کرتا ہے، جی اللہ رب العزت کے ہاں مقرب ہو جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو
فلاں دنیا میں فلاں آدمی ہے جس کا نام یہ ہے اور اس فلاں کا بیٹا ہے اس کے باپ کا نام، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ عزت تو یہ ہے، کامیابی تو یہ ہے۔ حاجی السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ ساتویں آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ رب العزت فلاں آدمی سے جو فلاں کا بیٹا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ساتویں آسمان کے سب فرشتے اس ایک آدمی سے جو زمین میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پہن رہا ہے، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے حکم سے حضرت السلام چھٹے آسمان، پانچویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے، پہلے آسمان، ساتوں آسمان کے فرشتوں میں اللہ رب العزت کے حکم سے اعلان ہو جاتا ہے اور سارے آسمانوں کے فرشتے سب اس ایک آدمی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے اس سے محبت کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کی مقبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے، اس کی قبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ ہر آدمی اس سے محبت کرتا ہے، ایسی محبت اللہ دلوں میں اتار دیتے ہیں، ایسی محبت دلوں میں اتار دیتے ہیں۔ وہ حکومت کا آدمی، وہ حکومت کا افسر جب چلا جاتا ہے تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ اللہ والے جن سے اللہ کے فرشتے محبت کرتے ہیں، جو کہیں چلے جائیں لوگ بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، ان سے ہاتھ ملانے کو اپنی شہادت سمجھتے ہیں، ہاتھ ملانے کو اپنی شہادت سمجھتے ہیں۔ وہ دوسرے شہر سے آتے ہیں، اسٹیشن پہ اترتے ہیں، لوگ اپنی گاڑیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، حضرت میری گاڑی میں تشریف رکھیں، حضرت میں نے کل ہی نئی گاڑی خریدی ہے آپ کے خیال سے، آپ اس میں تشریف لائیں، میری گاڑی میں برکت ہوگی، حضرت میرے گھر تشریف لے چلیں، ایک پیالی چائے پی لیں، حضرت میرے کارخانے میں چلے چلیں، میرے کارخانے میں برکت ہو جائے گی۔ یہ ہے عزت۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے۔ اللہ ان کی مقبولیت، اپنے نیک بندے کی مقبولیت زمین میں اتار دیتا۔ لوگ انہیں جانتے نہیں، کبھی دیکھا نہیں، لیکن ایسی مقبولیت، ایسی اللہ کی محبوبیت کہ وہ دیکھتے ہی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ملتے ہیں، ان سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ محبت کہاں سے آئی؟ یہ اللہ کی سے آئی، جب اس نے نیک عمل کر کر کے اللہ کا مقرب بن گیا، نیک عمل کر کر کے اللہ کا مقرب بن گیا، اللہ اس سے محبت کرنے لگ گئے، اب اللہ کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ گئے، اب زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، زمین والے بھی ان کی عزت اور احترام کرنے لگتے ہیں اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیتے ہیں، لوگ دل سے ان کی محبت کرتے ہیں، لوگ دل سے ان سے محبت کرتے ہیں، دل سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ آج کہاں ہم دنیا کی چیزوں میں پڑھ کر، دنیا کی چیزوں کو اکٹھی کر کے ہم سمجھتے ہیں بڑی عزت والا ہو گیا، بڑی کوٹھی بنا لی میں بڑی عزت والا ہو گیا، قیمتی کار خرید لی بڑی عزت والا ہو گیا، قیمتی کپڑے پہن لیے بڑی عزت والا ہو گیا۔ ہرگز نہیں، ان چیزوں میں نہ عزت ہے، نہ اللہ نے اس پہ عزت رکھی ہے۔ عزت تو اللہ نے اعمال میں رکھی ہے، اللہ نے اپنے حکموں کی پورا کرنے میں رکھی ہے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے کے لیے عزت رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کی پورا کرنے والے کے لیے اس کی ضرورتوں کو اللہ پورا فرماتے ہیں، اس کی ضرورتوں کو اللہ پورا فرماتے ہیں، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے لباس کا اللہ غیب سے انتظام فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، دین پر چلنا بہت آسان، دین پہ عمل کرنا بہت آسان، انسان کی فطرت کے مطابق۔ شیطان انسان پر دین پر چلنا بہت مشکل دکھاتا ہے اگر تو دین پر چلے گا لوگ تیری عزت نہیں کریں گے، تجھے ذلیل سمجھیں گے،
برادری والے تجھے نہ ذلیل سمجھیں گے، تجھے تیری بے عزتی کریں گے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اعمال کرنے والا اور دین پر چلنے والا، اس کی جو بے عزتی کرے گا وہ خود ناکام ہوگا، وہ خود اللہ کی ایسی مصیبتوں میں پڑے گا کہ اس نے اللہ کے ولی کی بے عزتی کی، اس نے اللہ کے ولی کی بے عزتی کی۔ ہاں، ارشاد مایا حدیث پاک کا مفہوم ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے، جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے گا، اللہ کا ارشاد فرماتے ہیں میرا اس سے اعلان جنگ ہے، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولی سے، اللہ کے جو ولی ہیں ان سے دشمنی رکھنے والا، اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان فرماتا۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا اپنی آپ بیتی میں کہ ایک بزرگ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں ایک عورت جو بھنگن، جو پہلے زمانے میں بیت الخلا ایسے ہوتے تھے کہ غلاظت کو دن میں ایک دفعہ وہ بھنگن آتی تھی اور ٹوکری میں غلاظت لے کے باہر شہر سے باہر پھینک کے آتی تھی، اب تو بیت خلا بن گئے۔ تو ایک دو بزرگ جا رہے تھے اور بھنگن پاس سے گزری، اس کو پتہ نہیں کیا، اس کو شرارت سوجی، اس نے کچھ گندگی ان بزرگوں پر گرا دی، نہ کوئی قصور، نہ کوئی جرم، نہ کوئی غلطی، بس بھنگن کو شیطان نے بہکایا، اس نے کچھ گندگی ان پہ گرا دی۔ ان بزرگ نے اپنے شاگرد سے کہا اس کو ایک تھپڑ مار دے اس کو۔ وہ شاگرد سوچ میں پڑ گیا، ہمارے یہ بزرگ تو کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے، آج کیسے کرے تھپڑ مار دے؟ سوچتا رہا، اتنے وہ بھنگن گری اور مر گئی۔ ان بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھ، تیرے تھپڑ نہ مارنے کی وجہ سے یہ مر گئی، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، اور اس نے جو ہے شیطان کے بہکانے سے کچھ گندگی میرے اوپر گرا دی، زیادتی کی میرے ساتھ، اللہ کے غضب کو جوش آ گیا، تو میں نے اس لیے کہا تھا اس کو تھپڑ مار دے کہ میں اس سے بدلہ لے لوں، اس نے مجھ پہ ظلم کیا، گندگی میرے اوپر ڈال دی، میں تھپڑ مار دوں گا تو یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گی، تو نے تھپڑ مارنے میں دیر کی، اللہ کے عذاب کے، اللہ کی پکڑ میں آ گئی ہے۔ اور من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے، یہ بند کر دیں، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا اس سے اعلان ہے جنگ، وہ نہ دنیا میں رہ سکتا ہے نہ آخرت میں رہ، دنیا میں بھی تباہ و برباد، آخرت میں تباہ و برباد۔ جو واقعی اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے دوست ہوں، جو بنتے ہیں، اور وہ نہیں جو حقیقت میں اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے حکموں کو دل و جان سے پورا کرنے والے ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور ان کے طریقوں کو دل و جان سے اس پہ عمل کرنے والے ہوں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کو تکلیف پہنچانے والے سے اللہ تعالیٰ پھر انتقام لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے، پیارے نبی کے طریقوں میں ہے، اور اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر، پیارے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ نماز ایسی پڑھے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو کر دنیا آخرت بنا دے۔ دیکھیے ایک نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز خوشبودار رومال میں لپیٹ کے اللہ کے دربار میں لے جائی جاتی ہے، خوشبو سے نکل رہی ہوتی، اور ایک نماز کو بے دلی سے پڑھا اور فرائض کا بھی پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا، قیام کیا تو جلدی سے رکوع میں چلا گیا، رکوع پورا نہیں کیا تو سجدے میں چلا گیا، اور سجدے میں جا کے کوے کی طرح 2 ٹھونگے ماری اور اٹھ کے بیٹھ گیا، جلدی نماز پڑھی، نہ اس میں خشوع تھا، نہ اس میں خضوع تھا، نہ اللہ کا دھیان تھا، اور نہ اس میں اطمینان اور اس میں سکون تھا۔
ایسی نماز بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی، اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ نماز کو بڑھیا بنا کر، نماز کو اچھی بنا کے نماز پڑھنے والا اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے، اور یہ بڑھیا نماز اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے اور نماز پڑھنے والے کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ تجھ کو بھی ایسے ہی کامیاب فرما دے، اللہ تجھ کو بھی ایسے ہی کامیاب فرما دے جیسے تو نے مجھ کو بڑھیا بنا کے پڑھا۔ یہ نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ ایسے نماز پڑھے کہ اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ ہو، نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک اللہ کا دھیان ہو، کسی کا دھیان نہیں۔ یہ محنت کر کر کے، کوشش کر کر کے، اپنے دھیان کو جمانے کی محنت کر کر کے، دھیان کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ایسی تھی جیسے کسی نے زمین میں ایک لکڑی گاڑ دی، کوئی حرکت نہیں تھی، کوئی ہلتے نہیں تھے، کوئی ہلتے جلتے نہیں تھے، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا نماز کے اندر ہرگز نہیں کرتے تھے۔ ایک اللہ کا دھیان ہوتا تھا، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور جو پڑھ رہا ہوں اللہ اس کو سن رہے ہیں، ایسی نماز پڑھتے تھے۔ وہ ایک بزرگ کا لکھا ہے واقعہ فضائل نماز میں کہ نماز پڑھ رہے تھے اور معصوم دودھ پیتا بچہ ماں نے پاس لٹا دیا تھا، نماز پڑھ رہے تھے تو چھت سے ایک سانپ گرا۔ پہلے زمانے میں کچی چھتیں ہوتی تھی گھاس پھوس کی، اس میں سانپ وغیرہ ایسے کیڑے مکوڑے اپنا بسیرا کر لیا کرتے تھے، اس میں چھت سے سانپ گرا اور جو بچہ لیٹا ہوتا اس کے لپٹ گیا، گھر میں شور مچ گیا، اس بچے کی جان خطرے پڑ گئی، سانپ ڈس لے گا یہ بچہ مر جائے گا، سانپ ڈس لے گا یہ بچہ مر جائے گا، شور مچ گیا، بڑی مشکل سے اس سانپ کو مارا، بچے کی جان بچی، گھر میں شور مچ گیا تھا۔ اور وہ بزرگ بڑے اطمینان سے نماز پڑھ، بڑے اطمینان سے نماز پڑھ، کسی چیز کی طرف دھیان نہیں، گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیوں شور مچ رہا ہے، کچھ نہیں، نماز پوری کی، سلام پھیرا، بیوی سے پوچھا میں نماز پڑھ رہا تھا کچھ شور کسی آواز آئی تھی، کیا ہوا تھا؟ اور انہوں نے کہا اللہ آپ پہ رحم کرے، بچے کی تو جان گئی تھی، آپ کہتے شور کسی آواز آئی تھی۔ اور نے کہا اللہ تجھ پہ رحم کرے، میں جس عمل میں لگا ہوا تھا اس عمل میں لگنے کے ساتھ پھر کسی اور طرف توجہ نہیں ہوتی، ایسی نماز تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ران میں تیر گھس گیا، اتنا اندر تک چلا گیا، اس کو نکالنا مشکل ہو رہا تھا، سخت تکلیف ہو رہی تھی، کسی نے کہا ابھی رہنے دو، جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب نماز کی نیت باندھ دیں گے پھر نکال لیں گے۔ چنانچہ جب نماز کی نیت باندھی، نماز پڑھنے مشغول ہو گئے، اللہ سے راز و نیاز کرنے مشغول ہو گئے، وہ تیر نکال لیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز پڑھ کے سلام پھیرا، فارغ ہوئے، دیکھا دائیں طرف لوگ بیٹھے ہوئے، بائیں طرف بیٹھے ہوئے، پوچھا کیا تیر نکالنے کے لیے آئے ہو؟ عرض کیا امیر المومنین وہ تو ہم نے نکال بھی لیا، فرمایا واللہ مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ جیسے آج ڈاکٹر لوگ مریض کو بے ہوش کر دیتے ہیں، آج ڈاکٹر لوگ مریض کو بے ہوش کر دیتے ہیں، بے ہوش کرنے کے بعد اس کی انگلی میں چیرا دیتے ہیں، اس کے جسم میں چیرا دیتے ہیں، کوئی دل کا آپریشن کر رہے ہیں، کوئی ٹانگ کا زخم کا آپریشن کر رہے ہیں، بے ہوش کر دیا اس کو، مریض کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کا بدن کاٹتے ہیں، خون نکالتے ہیں، زخم کو صاف کرتے ہیں، مریض بے ہوش پڑا ہو۔ جیسے ڈاکٹر لوگ آج کل بے ہوش کر دیتے ہیں، اس کو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں ہوتا، اور صحابہ کرام جب نماز کی نیت باندھتے تھے اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ ایسی نماز بنا لے، نماز اللہ کے دھیان والی ہو، نماز میں اللہ کے سوا کسی اور کا دھیان نہ ہو۔ ایسی نماز پڑھ کر جب آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں اور اس کی پریشانی کو دور فرماتے ہیں، اس کی ضرورت کو اللہ اپنے خزانے سے پورا فرماتا ہے۔ نماز اللہ رب العزت نے اس امت کو بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ صحابہ جب نماز اتری معراج میں حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نماز لے کر تشریف لائے، صحابہ بہت خوش ہوئے، اللہ سے لینے کا ہمیں ذریعہ مل گیا۔ جیسے آج کوئی جو ہے کسی افسر کا فون نمبر مل جائے، آدمی خوش ہوتا ہے، چلو بھائی یہ بڑا افسر ہے، جب مجھے ضرورت پڑے گی نا یہ فون کر کے اس سے بات کروں گا، یہ میری ضرورت پوری کر دے گا۔ اللہ سے لینے کا ذریعہ نماز، اللہ سے لینے کا ذریعہ نماز ہے۔ صحابہ نے اللہ سے نماز کے ذریعے لیا، صحابہ کے بعد تابعین نے اللہ سے نماز کے ذریعے لیا، تبع تابعین نے اللہ سے نماز کے ذریعے لیا، اور اللہ کے ولیوں نے اللہ کے دوستوں نے اللہ سے نماز کے ذریعے لیا، نماز کے ذریعے۔ ایک صحابی اپنے گھر میں تھے، نماز کی تیاری کر رہے تھے، اتنے میں گھر کے دروازے پر ایک سائل نے، ایک ضرورت مند نے آواز لگائی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ 6 درہم گھر میں تھے، اپنی خدمت کرنے والی خادمہ سے کہا یہ درہم دے دو ان کو۔ خادمہ نے کہا ان درہموں کے علاوہ گھر میں اور کچھ نہیں ہے۔ کہنے کوئی مذائقہ نہیں، دے دی، اب کچھ نہیں۔ خادمہ نے بتایا آپ کا روزہ بھی ہے اور افطاری کے لانے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ نماز کی تیاری کر کے مسجد میں تشریف لے گئے، ظہر کی نماز پڑھی، مسجد میں رہے، قرآن پاک کی تلاوت میں، دعوت دینے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول رہے۔ عصر کی نماز جماعت سے پڑھی، مسجد میں ٹھہر رہے۔ مغرب کی نماز مسجد میں پڑھی، پانی وانی سے روزہ کھول لیا ہوگا، روزہ تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد دیر تک نفل پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد گھر میں تشریف لائے تو باندھی نے دسترخوان لگا دیا اور کہا آئیے کھانا کھا لیجیے۔ کھانا کہاں سے آیا، گھر میں تو پیسے نہیں تھے۔ باندھی نے کہا جب آپ مسجد میں تشریف لے گئے، میں گھر کی جھاڑو صفائی کرنے لگی، آپ کا بستر اٹھایا، چادر جھاڑی تو چادر کے نیچے 600 درہم رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کی راہ میں کتنے دیے؟ 6 درہم، صرف 6 درہم۔ اللہ نے اس کو بدل کے اس کے بدلے میں اللہ نے 600 درہم دے دی۔ ان بزرگوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے نہیں رکھے اور مجھے نہیں پتا کیسے آئے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے اس کو عطا فرماتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم فرمائیں گے۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم فرمائیں گے۔ ہم اللہ کے بندے، ایمان والے، ان کی خدمت کریں، ان کو جو ہے ان کی ضرورت کی چیزوں کو بچائیں، اللہ رب العزت ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرمائے، غیب سے پورا فرمائے۔ اللہ کے بندوں پہ رحم کھائے گا، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرے گا، اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے، 1 کا 10 گنا دیں گے، اور اس سے زیادہ جس کو جتنا چاہے اللہ زیادہ دیں۔ کہتے ہیں 10,000 دنیا 70,000 آخرت، 10,000 دنیا 70,000 آخرت۔ اللہ 1 نیکی کا بدلہ 10 گنا دیں گے دنیا میں اور 70 گنا آخرت۔ تو نمازیں پڑھ کر اللہ سے ہم لینے والے بن جائیں، نمازیں پڑھ کر اللہ سے لینے والے بن جائیں، اور نمازوں کا علم علماء کے پاس جا کر نمازوں کا علم سیکھیں، مسائل سیکھیں، نماز میں کتنے فرض ہیں، کتنے واجب، کتنی سنتیں، کتنے مستحبات، کتنی مفسدات صلاۃ، کتنی چیزیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ علماء کے پاس جا کر اپنے دین کو سیکھیں، نماز کے احکامات کو سیکھیں۔ جب بندہ سیکھنے کے لیے جاتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرشتے اس کی دعائیں کرتے ہیں، اور فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس کے احترام میں، اس کے کرام میں۔ یہ علم سیکھنے جا رہا ہے۔ مایا کہ جو علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جو علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا، علماء کے پاس جا کر
اپنے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، مستورات کے لیے مسئلے پوچھیں، مسئلے پوچھ کر آئیں، اس کے مطابق عمل کریں، اس پہ اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کا ایک ایک حکم پورا کریں، کاروبار شریعت کے مطابق، اس میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، شریعت کے خلاف ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ تھوڑا سا اب کاروبار میں کمائی کرتے ہوئے تھوڑا سا سود کا مال مل گیا تو سارا مال تباہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جب حلال مال میں حرام مل جاتا ہے، یہ تھوڑا سا حرام سارے حلال کو لے ڈوبتا ہے، یہ حرام حلال کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ کوئی ہمارے کاروبار میں کوئی غلط چیز نہ ہو، اللہ کی ناراضگی والی چیز نہ ہو، اللہ کی ناراضگی والی چیز نہ ہو۔ علماء سے مسئلہ پوچھ کر اپنی زندگی بنائے۔ نہیں ضرورت نہیں، جزاک اللہ ضرورت نہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے میرا اکرام کیا، اللہ آپ کو خوش رکھے، قبول۔ تو علم، مسائل پوچھ مستورات کے لیے مسئلے پوچھیں، مستورات کے مسئلے ہوتے ہیں، مفتی حضرات کے پاس جا کر مستورات کے مسئلے پوچھ کے آ کے مستورات کو بتائیں۔ حضور کے زمانے میں مستورات خود چلی جاتی تھی حضور کے گھروں میں، امہات المومنین سے مسئلے پوچھتی تھی، اور کبھی کوئی خاص مسئلہ ہوتا تو مستورات اپنے مردوں سے کہتی تھی، مرد حضور کی خدمت میں جا کر مستورات کے مسئلے پوچھتے تھے، آ کے اپنی مستورات کو بتاتے تھے۔ ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی قدم اللہ کے حکم کے خلاف، سنت کے خلاف نہ ہو۔ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اللہ رب العزت مجھ جیسے گرے پڑے انسان کو اللہ میرا ذکر کرے، اللہ مجھے یاد کرے، کتنی بڑے فخر کی بات۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو، میری نعمتوں پہ شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ کا ذکر اور وہ دعائیں اور وہ اذکار جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، وہ دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے، وہ اللہ کے یہاں قبول ہی قبول ہے۔ مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں، ایک ایک مصنون دعا کا اہتمام کریں۔ آج لوگ طرح طرح کی پریشانیوں میں پھنس چکے ہیں، کوئی کہتا ہے جنات کا اثر ہو گیا، کوئی کہتا ہے جادو کا اثر ہو گیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ کہ ہم نے مصنون دعائیں چھوڑ دی، مصنون اعمال چھوڑ دیے، مصیبتوں میں پھنس گئے۔ فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور اس کی اور جنت میں جانے میں صرف موت حائل ہے، ادھر مرا ادھر جنت میں چلا۔ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ ایک صحابی کو دیکھا بہت خستہ حال میں، آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تم کو بہت پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ بہت مصیبتیں آ گئیں، پریشانیوں میں گھر گیا، قرض اتنا چڑھ گیا کہ قرض سے پریشان ہوں۔ فرمایا تم کو کیا ایسی دعا نہ بتاؤں؟ تم جب دعا کو پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیاں دور کر دیں گے اور تمہارے قرضے کو اتار دیں گے۔ کیا سورہ ضرور ارشاد فرمائی۔ حضور نے دعا سکھائی، 4 کلموں والی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں غم سے اور پریشانیوں سے، اور واعوذ بک من العجز والکسل، عاجز ہونے سے اور سستی سے۔ سستی سے پناہ مانگی اللہ کے نبی نے۔ بہت سے اعمال آدمی سستی کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں،
وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل. بزدلی سے. ہاں، بہادر آدمی اعمال کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں پہلی صف میں پہنچتا ہے، بزدلی نہیں، بہادری ہے. اور کنجوسی سے مال جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے، نہیں نہیں، بخل کنجوسی نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، غریبوں کو تقسیم کر رہا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. غریبوں کے بچے عید کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، عید آ رہی ہے، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس نئے جوتے نہیں ہیں، اب یہ غریبوں پہ خرچ کر رہا ہے، ان کے غریبوں کے بچوں کو کپڑے خرید کے دے رہا ہے، ان کو جوتے دلوا رہا ہے. اللہ اس سے خوش ہو رہا ہے. اعوذ بک من العجز والبخل من العجز والكسل والجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں قرضوں کے چڑھ جانے سے، قرضے زیادہ ہو جائیں، اور لوگوں کے مجھ پر غالب آ جانے سے. 3-4 جملوں کی دعا ہے، مایا پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہوگا اللہ اتروا دیں گے. تھوڑے عرصے کے بعد حضور نے ان کو دیکھا اچھے حال میں ہے، خوش ہیں. پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ جو آپ نے دعا فرمائی تھی اس کو پڑھتا رہا، اللہ نے میری پریشانیاں دور کر دی، میری مصیبتیں ختم فرما دی، اور میرا سارا قرضہ اتر گیا. ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، انہوں نے بھی اپنے قرض کی شکایت کی. ارشاد فرمایا جب اپنے گھر جایا کرو تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے مسنون دعا پڑھا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو، مسنون دعا پڑھو، اور گھر والوں کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بعض علاقوں میں لوگ جو ہے نا گھر میں داخل ہوتے سلام نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم عورتوں پر سلام ڈالیں. کتنی غلط بات کرتے ہیں، عورتوں پر سلام ڈالیں، یعنی عورتوں کو سلام کرنے میں ان کو شرم آتی ہے. حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے جاتے تو گھر میں جا کے سلام کرتے تھے، گھر والوں کو سلام کرتے تھے. اور اگر رات کا وقت ہوتا، عشاء کی نماز کے بعد دیر سے تشریف لا رہے ہیں، تو اتنی آواز سے سلام کرتے تھے کہ جو جاگ رہا ہو وہ سن لے، اور جو سو رہا ہو اس کی آنکھ نہ کھلے. سلام کرتے تھے. میں سلام کرے اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، جو گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے وہ پڑھے، اور سلام کرے گھر والوں کو، اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھے. کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی ملے، عرض کیا کہ رسول اللہ جو آپ نے عمل بتایا تھا میں نے عمل اہتمام سے شروع کر دیا، اللہ رب العزت نے میرے سارے قرضے اتار دیے. یہ عمل کر کے اللہ سے لینے والے بن جائیں، عمل کر کے اللہ سے لینے والے بن جائے. فرمایا کہ جو آدمی صبح کو فجر کے بعد یہ 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، آخری 3 صورتیں، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، جو یہ 3 صورتیں صبح کو 3 دفعہ پڑھ لے، شام تک اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کے ضامن رکھتے ہیں. شام کو پڑھ لے، صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کے ضامن دیتے ہیں. اب یہ صورتیں تو الحمدللہ سب کو یاد ہوتی ہیں. آخری 3 صورتیں، پہلے سورہ اخلاص پڑھی، پھر سورہ فلق پڑھی، پھر سورہ ناس پڑھی. ایسے نہیں کہ پہلے سورہ اخلاص 3 دفعہ، سورہ فلق 3 دفعہ، سورہ ناس 3 دفعہ، نہیں، ترتیب سے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. 3 دفعہ پڑھ لے، کتنا آسان عمل، دن بھر کی اللہ سے. اور فرمایا کہ جو آدمی صبح کو 7 دفعہ یہ دعا پڑھ لے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ ضامن ہے اس کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے. اور ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھے چاہے سچے دل سے پڑھے چاہے جھوٹے دل سے پڑھے، پڑھے صحیح، سچے دل سے پڑھے چاہے جھوٹے دل سے پڑھے، پڑھے صحیح، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے. ایمان والے، اللہ کے نیک بندے عمل کر کے اللہ سے لیتے، دعا کر کے اللہ سے لیتے، اللہ ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرماتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا نا، 6 درہم تھے، اللہ کے بندے کو غریب کو دے دیے،
اللہ نے شام ہونے سے پہلے پہلے 600 درہم عطا فرما دی. تو دینے والے ہیں، عطا فرمانے والے ہیں. اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان کے ساتھ، مصنون دعائیں اہتمام کے ساتھ، ہر وقت کی دعا، صبح کی دعا، شام کی دعا، سو کے اٹھنے کی دعا، سونے کے وقت کی دعا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تھی تو حضور یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات ضحاک فاغفر لی. اے اللہ، یہ آپ کی رات کے آنے کا وقت ہے اور یہ دن کے جانے کا وقت ہے، اور آپ کے داعیوں کی، اذان دینے والوں کی اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں. فاغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے. مصنون دعا، مصنون دعا. اب رمضان شریف آ رہا ہے. رمضان شریف تو برکتوں والا مہینہ، اللہ کی رحمتوں والا مہینہ، اس کی ہم قدر کریں. دیکھیے ایک دعا آتی ہے جب آدمی روزہ کھولتے ہیں نا، کچھ تھوڑا بہت کھا لیا، افطاری کھا لی، پانی پی لیا، کچھ تھوڑا بہت کھا لیا، اس کے بعد کی دعا ہے. اس کے بعد کی دعا ہے کیا دعا ہے وہ؟ ملک صاحب بتاؤ، بتاؤ. یہ تو روزہ شروع کرنے کی دعا ہے. اب صوم غد نویت من شاہ رمضان، میں تو عرض کر رہا ہوں روزہ کھول لیا، کچھ کھا لیا، روزہ کھول لیا، کچھ کھا لیا، کچھ پیٹ میں پہنچ گیا، اس کے بعد کی دعا. یہ تو روزہ کھولنے کی دعا ہے بھائی، وہ روزہ رکھنے کی دعا سنا رہے ہیں، آپ روزہ کھولنے کی دعا سنا رہے ہیں. بھائی علماء تشریف فرمائے، بتائیے دعا. ماشاء اللہ. دیکھیے انہوں نے، یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، بتا دی: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. یہ کچھ کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد. اب تو خیر گرمیاں اتنی نہیں ہیں، پہلے گرمیاں ہوتی تھی، شربت پیتے تھے لوگ. کچھ کھا لیا، پانی پی لیا، شربت پی لیا، پیاس بجھ گئی، رگوں میں پانی پہنچ گیا. جو دن بھر پیاسے رہے، رگیں خشک ہونے لگی تھی، اب پانی پی لیا، رگیں تر ہو گئی. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. پیاس چلی گئی، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ. دعائیں، دعائیں ہیں. ایک ایک دعا کو سیکھیں، یاد کریں، اس کو پڑھیں. جب حضور تہجد میں ہوتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ تہجد پڑھنے کے بعد جب فجر کی اذان ہوتی، آپ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، کون سی دعا پڑھتے ہوئے جاتے تھے؟ ہر موقع کی، ہر وقت کی دعا آپ نے سکھائی امت کو. امت کو خالی نہیں چھوڑا، ہر موقع کی، ہر وقت کی. اللہ کے نبی نے دعا سکھائی. اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. وہ دعاؤں کا اہتمام کرنے سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. میں نے ابھی عرض کیا نا، اب دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، مصنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے تو کیا ہے؟ اب وہ جو لوگ سارے پریشان ہیں، کئی کہتے ہیں جنات کا اثر ہے، کئی کہتے ہیں جو ہے وہ جادو کا اثر ہے، کئی کہتے ہیں نظر لگ گئی. یہ سب کیا ہے؟ دعاؤں کا اہتمام نہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھا کر تشریف لے گئے. ایک دعا آتی ہے حدیث میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو، اپنے دونوں نواسوں کو ایک دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. بچوں کو دم کرتے تھے آپ ایک دعا پڑھ کے، اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں صاحبزادے حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو یہ دعا پڑھ کے دم کرتے تھے: اعیذک بکلمات اللہ التامات من غضب اللہ
وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين. نہیں یہ نہیں، دوسری دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ. ہاں وہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل عین. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ نہیں 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 یہ نہیں. ہاں یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ پڑھ کے دم کرتے تھے آپ. اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کریں، اپنے بچوں کو دم کریں. اللہ نظر بس سے بچائیں گے، شیطانوں سے بچائیں گے، جنات کے اثر سے بچائیں گے. دعا نہیں پڑھتے ہم. تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جامع دین دے کر بھیجا جس میں ہر طرح کی خیریں، ہر شر سے حفاظت، ہر طرح کی خیریں، ہر طرح کی شر سے حفاظت. اس پہ عمل نہیں کرتے، ان دعاؤں کو نہیں پڑھتے، آج ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے. خود بھی دین کے اللہ کے احکامات کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا، آپ کی سنتوں کا خود بھی اہتمام کریں اور ایک ایک مسلمان پہ محنت کر کے اس کو اس زندگی پہ ڈالیں. زندگی چین والی، سکون والی، برکتوں والی. آج ہم کہاں چلے گئے؟ دین کو چھوڑ کر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، پیارے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنے پر مصیبتیں لاد لی ہیں. خود لا دی ہے اپنی مصیبتیں اپنے اوپر. آیا کہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کر سوئے، ساری رات اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتا ہے، شیطان سے حفاظت کرتا ہے. یہ میٹھی نیند سو رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں، فرشتے اس کی حفاظت کر. کتنا پیارا دین، کتنا پیارا دین. گھر میں داخل ہوتے ہوئے جیسے میں نے ابھی عمل بتایا، یہ عمل کرے اللہ اس کے قرضوں کو اتار دیں گے، اس کی زندگی اچھی کر دیں گے. سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لے، شیطان سے حفاظت. سفر میں جا رہا ہے 5 سورتیں 6 بسم اللہ پڑھ لے، اللہ روز اس کے رزق میں برکت دیں گے، سفر آسان کر دیں گے، سفر عافیت والا، سہولت والا کر دیں گے. اعمال والی زندگی. تو بھائیوں، سیکھ کے علماء سے پوچھ کے اہتمام فرمائیں گے نا انشاءاللہ. خود بھی اہتمام کرنا ہے اور سب مسلمانوں کو اس پر ڈالنا ہے، اس پر لانا ہے. اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے حکموں کو پورا کر کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کر اللہ کو راضی کرو. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے. جو اللہ کا ہو گیا، جب اللہ راضی ہو جائے تو سارا عالم اس کی خدمت میں لگ جاتا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس پاکیزہ زندگی کو اپنائے ہوئے تھے اور اللہ کو راضی کرنے والے تھے. ساری مخلوق ان کی خدمت میں لگی تھی. سمندر ان کی خدمت کرتے تھے، جنگلی جانور ان کی خدمت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ زمین میں اللہ نے پیدا کر دیا، انسانوں کے نفع کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے، بشرطے کہ انسان اللہ والے بن جائیں. مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے. ہم چلنے والے بنے، اللہ رب العزت پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، مصیبتوں کو ختم فرما دیں گے، اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں. جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اب دعائیں نہیں کر رہے، اللہ ناراض ہو رہے ہیں.
دعائیں کریں گے، مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں گے، ویسے بھی صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے، اللہ ہم سے خوش ہوں گے۔ بس میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ محنت کرنا، ایک ایک مسلمان کو دین پر چلنے والا بنانا، ایک ایک مسلمان کو مسجد والا بنانا، اور ایک ایک مسلمان کو اللہ والا بنانا، اس کے لیے محنت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ دعوت تبلیغ کی محنت کرنا اور ہر مسلمان کو اس مبارک دعوت کی محنت پہ لگانا، یہ ہماری ذمہ داری۔ اس پر راضی ہو کر اللہ رب العزت دنیا ہی بناتے ہیں، آخرت ہی بناتے ہیں۔ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب میں سے ہر ایک حضور والی محنت کے ذمہ دار، دعوت والے کام کی ہم سب ذمہ دار ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ میرا دین جب مٹ رہا تھا، مسلمان ایمان والے میرے دین پر نہیں چل رہے تھے، اس وقت تم نے میرے دین کے لیے کیا محنت کی، میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے کیا محنت کی؟ ہم سے پوچھ ہوگی، ہم سے سوال ہوگا، ہم کیا جواب دیں گے؟ میرا پڑوسی روزہ نہیں رکھتا، مجھے کتنی فکر کرنی چاہیے، اس سے جوڑ بٹھا کر دوستی کر کے اس کو آہستہ آہستہ دین کے ہر حکم پر چلنے والا بنائیں۔ یہ محنت ایک دن دو دن کی نہیں ہے، یہ محنت تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس محنت کو ساری زندگی کرنا ہے، ساری زندگی یہ دعوت تبلیغ والی محنت موت تک کرنی ہے۔ کون کون بھائی تیار ہے اس کے لیے، موت تک کرنے کے لیے؟ بھائی آپ سب تیار ہیں؟ ماشاءاللہ، سب نے ہاتھ اٹھا لیا، ماشاءاللہ۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا؟ نیچے اٹھائے، تھوڑا نیچے اٹھائے، نظر نہیں آئے۔ ساری زندگی اس مبارک محنت کو، حضور کی اس مبارک محنت کو ساری زندگی مقصد بنا کے کرنا ہے۔ کہیے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا میں جانا ہے۔ ساری دنیا میں جانے کے لیے کون کون سے بھائی تیار ہیں؟ ماشاءاللہ، اس کے لیے بھی سب تیار ہیں۔ دنیا میں جانے کے لیے اپنی جیب پر نگاہ نہ کریں، غیب پہ نگاہ رکھیں، غیب پہ نگاہ رکھیں۔ اللہ رب العزت غیب سے ان کے کام بنائیں گے، غیب سے ان کی ضرورتیں پوری فرمائیں گے۔ تو تیار ہے نا سب انشاءاللہ ساری زندگی کرنے کے لیے اور دنیا کونے کونے میں جانے کے لیے انشاءاللہ؟ اب اس کے لیے درخواست یہ ہے، ساری زندگی کا تو آپ نے عزم کر لیا، اور اب جو بھائی، جن بھائیوں نے اب تک 4 مہینے نہیں لگائے، پہلی سیڑھی 4 مہینے، وہ بھائی جو اب تک 4 مہینے لگائے، وہ عزم کر لے کہ میں انشاءاللہ 4 مہینے پورے کر کے جاؤں۔ آئے تھے چلنے کے لیے، آئے تھے اپنے دوست سے ملنے کے لیے، آئے تھے 3 دن کے لیے، اب تو 3 چلنے پورے کر کے جاؤں گا۔ کون کون سے بھائی ایسے کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ؟ 4 مہینے کے لیے کون کون سے بھائی تیار ہیں؟ 4 مہینے کے لیے کون کون سے بھائی تیار ہیں؟ کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 4 مہینے